السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سید الاولین والآخرین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج بتاریخ 24 جمادی الاخری 1432 ہجری بمطابق 27 مئی 2011 جبیل دعویٰ سینٹر کے زیر سایہ ہونے والے اس ماہانہ پروگرام میں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس پروگرام کو کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے معزز مہمان فضلۃ الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مشقتوں کو برداشت کیا اور آج وہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جہاں تک ہمارے معزز مہمان کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے واقف نہ ہو۔ آپ کی بہت ساری CDs ہیں، بہت سارے دروس ہیں جن سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ کا ایسے خانوادے سے تعلق ہے جو خالص علمی گھرانہ ہے، اور آپ کے سارے بھائی الحمدللہ اس وقت دین کے کام میں تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ رب العالمین باطل کی تردید میں بہت بڑا کارنامہ ان کے ذریعے سے انجام ہو رہا ہے، اور ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شرک سے بدعات سے توبہ کیا ان کی CDs کو دیکھ کر کے اور ان کے پروگراموں میں شرکت کر کے۔ تو الحمدللہ بدعات کے خلاف ایک ننگی تلوار ہیں، شمشیر برہ ہیں، اور دین کی صحیح ترجمانی الحمدللہ آپ اس وقت دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علم میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، آمین۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، آپ کا موضوع قادیانیت ہے۔ آپ یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ قادیانیت کے پر مملکت سعودی عرب میں گفتگو کرنے کی یا اس موضوع پر بات کرنے کی یا لیکچر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سبھی جانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، کاش ایسے ہی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ قادیانی کافر ہے تو یہ نہیں جانتے کہ وہ کافر کیوں ہیں، ان کے عقائد سے لوگ ناواقف ہیں۔ اور کوئی قادیانی جب آپ کے پاس آتا تو یہ کہہ کر کے نہیں آتا کہ میں قادیانی ہوں، مکاری کے ساتھ کس طریقے سے اپنے دین کی، اپنے نئے مذہب کی مسلمانوں میں نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ خبر میں نے پڑھی تو میں چونک اٹھا کہ ہندوستان اور نیپال کے بارڈر پر ایک گاؤں میں ایک آدمی 6 مہینے تک باقاعدہ وہ مسجد میں خطبہ جمعہ دیتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ قادیانی تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ بڑے بڑے پوسٹوں پر، بڑے بڑے مناصب پر آج ان کے نام ہمارے ناموں جیسے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، اور جب آپ پوچھیں گے احمدی کیوں کہتے ہیں تو کہیں گے کہ ہمارا امام اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نام احمد تھا، اس کی طرف ہم اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اس کی نسبت غلام احمد قادیانی کی طرف ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے نام کی طرف احمد کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی سخت ضرورت تھی اس موضوع پر۔ آج صورتحال یہ ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں اور شادی ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی قادیانی ہے یا لڑکا قادیانی، اس سے پہلے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ اتنی عیاری اور مکاری کے ساتھ اپنے دین کی نشریات کر رہے ہیں۔ کہیں پر کوئی DM ہے تو کہیں پر کوئی بڑے پوسٹ پر ہے، فوج میں یہ لوگ موجود ہیں، اور لوگ چونکہ ان کے عقیدے سے ناواقف ہیں اس لیے سادہ لوگ مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ اس موضوع پر تقریر کرنے کی اور آپ لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنے کی، جس کے لیے موضوع شیخ محترم کو دیا گیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں شیخ کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوئے، جو اگر کسی چیز پر دعوت کرتی ہے تو اس چیز پر دعوت کرتی ہے کہ شیخ موصوف کتنے لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور لوگ کس طریقے سے آپ کی تقریر سننے کے لیے کہیں سے بھی لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بڑے بڑے کانفرنسوں، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے اجتماعات کی کامیابی کی ضمانت ہے شیخ توصیف الرحمن صاحب۔ میں ان سے اب زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں ان سے
گزارش کرتا ہوں کہ شیخ مائک پر تشریف لائیں اور جو انہیں موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کی وضاحت کریں اور آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ قادیانیت کیا ہے، ان کے کفری عقائد کیا، ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ آپ سنیں انہیں ان کو بغور سنیں، اور آپ جب یہاں سے لوٹ کر کے جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور اس طریقے سے آپ کے سامنے کچھ پرچیاں بھی تقسیم کی گئی، اگر آپ کے پاس سوالات ہوں تو انہیں بھی آپ لکھ کر کے دیں، انشاءاللہ شیخ آپ کے ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے لے کر آج تک امت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نبوت کا دروازہ آمنہ کے لال، فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ بند ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو سیدنا آدم سے سٹارٹ ہوا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہو گیا۔ آپ کی آمد کے بعد، آپ کی تشریف آوری کے بعد، اگر اب کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا آوازہ بلند کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کہلواتا ہے، مانا جاتا ہے، منوایا جاتا ہے، تو وہ نبی نہیں ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد کذاب اور دجال ہوں گے، نبی آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی خاص قوم، کسی خاص زمانے، کسی خاص دھرتی کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دیواروں تک کے لیے، پوری انسانیت، پوری کائنات کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا پیغام دنیا کے ہر مسئلے کو، انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہر پہلو کو اپنے نور سے منور کر رہی ہے، اور یہی پیغام اللہ کی کتاب بھی ہمیں دیتی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ ہدایت اور دین حق
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ دنیا پر بھیج رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بھیج کیوں رہا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دھرتی پہ جتنے ادیان ہیں ان سارے دینوں کو ختم کر کے محمد کے دین کو غالب کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستا۔ دنیا کی مثال دے کے یہ سودا سمجھا دوں، کوئی بندہ یہ کہے 1 ریال دے دو، اس کے بدلے میں 10 ریال دوں گا، اس کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ اگر وہ صبح 8 بجے دینا شروع کرے، لوگ رات کو 12 بجے آ کے لیٹ جائیں۔ اللہ کہتا ہے تم میرے رسول پہ 1 مرتبہ درود پڑھو، میں تم پہ 10 رحمتوں کا نزول کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام آئے تو انگوٹھے نہ چومو کہ نہ مصطفیٰ کے صحابہ نے چومے نہ صحابہ کے شاگردوں نے چومے، ہاں اپنی زبان کو ضرور تر کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم آئے کیوں؟ یہ شریعت لائے کیوں؟ یہ پیغام لائے کیوں؟ تاکہ دنیا پہ موجود ہر دین کو مٹا کے اللہ محمد کریم کے دین کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اہل شرک تڑپ اٹھے، ان کو نفرت ہو، ان کو غصہ ہو، وہ ناراض ہو، عرش والے کو مشرکوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مشرک ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، محمد کریم دین حق کو لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر دین پہ غالب کرنے کے لیے۔ آپ کے بعد اب تمام ادیان مغلوب ہیں، غالب ہونا ہے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ پر جو کتاب آئی، آپ کو قرآن کی صورت میں جو معجزہ دیا گیا، وہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے، وہ کتاب اتنی پیاری کتاب ہے کہ وہ سابقہ تمام ادیان کا مجموعہ ہے۔ مالک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب اتاری، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے جو آپ کے پاس کتاب بھیجی وہ خود صدق کے ساتھ موصوف ہے، وہ سچی کتاب ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں یہ کتاب ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور خود بھی سچی کتاب ہے۔ اس کتاب کی شان کیا ہے؟ اس شریعت کی شان کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امت محمدیہ پر احسان ہے، انعام ہے، رب کا پسندیدہ دین ہے۔ مالک فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اس نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنا انعام پورا کیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا۔ دین اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین، دین اسلام شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پسند کردہ، اللہ نے چنی، اللہ نے پسند کی، اللہ کی نعمت ہمارے اوپر پوری ہوئی، اور اس کو نازل کرنے کے بعد، انعام بنانے کے بعد، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عرش والے نے خود لی ہے۔ مالک فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب عرش والے نے نازل کی ہے۔ مالک فرماتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے رکھی ہے، اللہ اس کو بھیجنے والا، اللہ اس کو اتارنے والا، اور اللہ ہی اس کی حفاظت